دیکھیں جو دلت صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا ان کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب جو ان کے سب سے عزیزی دوست ہے، امر سنگھ دلت جو را کے چیف بھی رہے ہیں اور کشمیر کو کینلی فالو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فاروق عبداللہ صاحب آن بورڈ تھے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو لے کر، جس دن ایبروگیشن ہوئی، اسٹیٹ ہوڈ ختم ہوا، 370 ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تماشا دیکھا، 3 اگست 2019 کو فاروق صاحب پردھان منتری سے ملتے ہیں، عمر صاحب اور حسنین مسعودی صاحب۔ اس کے بعد ایک خاموشی ماحول رہا، جموں کشمیر میں سناٹا رہا 6 مہینہ، کمیونیکیشن بلاکیڈ رہا، لیڈر بند ہوئے، تنظیمیں بین ہوئی، پی ڈی پی توڑی گئی۔ سب سے زیادہ ووکل وائس پی ڈی پی کی جو بہبود جی کی تھی، سب سے زیادہ کریک ڈاؤن کیا پی ڈی پی پہ، جماعت اسلامیہ بین ہوئے، کئی لیڈر نوجوان بند ہوئے۔ اس کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت بنی، 50 سیٹیں نیشنل کانفرنس کو دی گئی۔ ان سیٹوں پر انہوں نے ووٹ لیا 370 پہ، اسٹیٹ ہوڈ پہ، انہوں نے ووٹ لیا پولیٹیکل پرزنرز پہ، انہوں نے ووٹ لیا لینڈ رائٹس پہ، پروٹیکشن آف جموں اینڈ کشمیر، انہوں نے ووٹ لیا یہاں کے مسلم کریکٹر کو، میجورٹی اسٹیٹ کو، جموں کے کریکٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جب آپ نے وقف کا مدعا دیکھا تو انہوں نے سرنڈر کیا، 370 کو ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا، وقف پہ ریزولوشن پاس نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں، جو جموں کشمیر اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے اس پر بھی خاموشی، صرف خاموشی۔ آج بھی ملازم ٹرمینیٹ ہوتے ہیں، آج بھی نوجوان جیلوں میں ہیں، آج بھی لینڈ اٹیچمنٹس ہو رہی ہے، آج بھی اس وقت ہمارے یہاں پہ ڈیموسائل باہر سے لیتے ہیں لوگ اور جموں کو ایروڈ کیا گیا۔ آج بھی کشمیر میں سب سے زیادہ لینڈ الاٹمنٹ باہر کے لوگوں کی ہوتی ہے اور بے روزگاری سب سے زیادہ بڑھی ہے، لیکن ہماری حکومت اس سب مدعوں پہ خاموش ہے۔ اس کا صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر سنگھ دلت نے جو آج الزام لگایا یا خلاصہ کیا، جس میں امر سنگھ دلت has said that Farooq Saab was on board and privately he supported the abrogation of آرٹیکل 370 کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا، 370 کو جو کلعدم کیا گیا، اس میں فاروق صاحب نہ صرف آن بورڈ تھے بلکہ پرائیویٹلی انہوں نے مدد کی۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ہم چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس کلیئرٹی دے اس مدعے پہ۔ 1947 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس ملک کے پاس، جموں کشمیر کے پاس اپنا آئین تھا، سپریم کورٹ تھا، اپنا پریزیڈنٹ تھا، اپنا پرائم منسٹر تھا، اور جب یہ ایروجنز ہوئے، نیشنل کانفرنس نے ایک ایسا رول کیا جس وقت ہر ایروجن کو جسٹیفائی کیا گیا، اس ایروجن کو نارملائز کیا، اور پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنانے میں، سپریم کورٹ کو کلعدم کرنے میں، یہاں کے الیکشن کمیشن کو کلعدم کرنے پہ، 1987 کے حالات کو بگاڑنے میں، نوجوانوں کو بندوق دینے میں، آج پھر سے 50 سیٹوں کا جو انعام نیشنل کانفرنس کے کو ملا ہے، وہ صرف اس لیے ملا ہے تاکہ جموں کشمیر کے حالات کو نارملائز کیا جائے، اس خطے کو ایک میونسپلٹی بنایا جائے، یہاں کی اسمبلی کو کمزور کیا جائے، یہاں کی لوگوں کی آواز کو دبایا دیا جائے۔ جب پرسوں اسپیکر صاحب نے، جب تامل ناڈو میں ریزولوشن ہو سکتا ہے وقف کو لے کر، 370 کو لے کر، اگر ہم چاہتے تھے ریزولوشن ہو، کیوں 370 کا ورڈ مٹایا گیا، کیوں اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بی جے پی کے نیریٹو کو چلایا۔ ہم نے الائنس کی بی جے پی کے ساتھ، انہوں نے ڈیل کی۔ الائنس اور ڈیل میں فرق ہے۔ مفتی صاحب نے الائنس کیا سولوشن کے لیے، ریزولوشن کے لیے، کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا، کھل کے کیا، لیکن انہوں نے کوورٹلی انہوں نے ایک ڈیل کی، اور اس ڈیل کا نتیجہ ہے 47 سے لے کر آج تک جو جموں کشمیر میں تباہی ہوئی ہے، وہ اس خاندان کی وجہ سے ہوئی، اس تنظیم کی وجہ سے ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاروق صاحب اس پر کلیئرٹی دے کہ ان کے دوست امر سنگھ دلت صاحب نے جو الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ واز بیکنگ دا موو آف 5 اگست، از اٹ ٹرو؟ اور یہ جو تب سے لے کر ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، بی جے پی کے خلاف نیریٹو چلایا اور انہی کا کام کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں 60 مسلمان ایم ایل اے ہیں، وقف کو لے کر انہوں نے ریزولوشن ڈسکس تو چھوڑیے، ریزولوشن کو ایکنالج نہیں کیا، 370 کا ریزولوشن غائب کیا گیا، اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا نیریٹو چلایا۔ آج بھی جو بھی کوئی سینسٹیو ایشو آتا ہے پولیٹیکل پرزنرز کو لے کر بات ہی نہیں کرتے، جب بھی کوئی امپورٹنٹ ٹرمینیشن آف امپلائیز بات ہی نہیں کرتے، جہاں کوئی مدعا آتا ہے جو بی جے پی چاہتی ہے، وہی نیریٹو جموں کشمیر میں آج چل رہا ہے، وہی نیریٹو اسمبلی میں چلا، وہی نیریٹو اس حکومت میں چل رہا ہے، وہی نیریٹو آج کشمیر میں چل رہا ہے، وہی نیریٹو جموں میں چل رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ 3 دن جو تھے اس اسمبلی کے سیشن میں، وہ لاسٹ کے 3 دن تھے، جس دن بلز کا ڈیٹ تھا، بزنس لکھا گیا تھا اور ریزولوشنز کا دی۔ پی ڈی پی کی سب سے امپورٹنٹ بل، لینڈ ریگولیشن آف پراپرٹی رائٹس، کہ جو اسٹیٹ لینڈ میں، فارسٹ لینڈ میں، گھاس چرائی میں، شاملات میں لوگ رہ رہے ہیں، جن کے لوگ مکان ریگولرائز نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے دیکھا بلڈوزر پالیسی یہاں پہ استعمال کی گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کے خلاف پی ڈی پی نے ایک بل لایا، وہ بل ٹیبل ہونے کو جا رہا تھا، اسی دن انہوں نے ہنگامہ کیا اور اس بل کو غائب کیا۔ ڈیلی ویجرز 1 لاکھ لوگ
یہ 370 اور اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں. ڈیلی ویجز کا مدعا 1 لاکھ لوگوں کا مدعا ہے. ایل جی آفس سے کلیئرنس آیا, پی ڈی پی کی بل ٹیبل ہوئی, اس بل پر ڈسکشن نہیں کیا گیا, اس کو سائڈ لائن کیا گیا, اور ڈیلی ویجز کے ساتھ جن کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی ضائع کیے. نہ صرف اتنا ہی, مائننگ کو لے کر جو ہم نے ریزولوشن لایا وہ بھی غائب. شراب کے مدعے پر, ڈرگز کے مدعے پر جو پی ڈی پی کا بل ہے وہ بھی غائب کر دیا گیا. 3 دن ضائع کیے, اور حکومت نے ہی پروٹیسٹ کیا اس لیے تاکہ یہ بلز نہ اٹھے. اور اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, this is part of pattern. Everything that's happening in Jammu and Kashmir is part of pattern. The historical betrayals that the National Conference leadership has been doing with Jammu and Kashmir state, they are again running the same script. 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک جو ہوا, this is part of script, this is part of pattern. And what Amar Singh Dullat has said today, the National Conference leadership owes a clarification to the people of Jammu and Kashmir. شکریہ. سوال ہے میرے. ایک تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ڈیل. What is that deal? Can you elaborate this? The Because it's a deal- very serious allegation. deal is and what- she has actually rejected all the claims of Daulat, and they have even countered, and they have remembered you that it is the Daulat who has made some دیکھیے remarks انہوں نے پرسنل ریمارک کیا ہوگا, لیکن مدعا اسٹیٹ کا ہے, مدعا اس قوم کا ہے, جموں کشمیر کی عوام کا ہے. اور اس تنظیم کو 50 سیٹیں ملی ہے. ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا جب جب نیشنل کانفرنس کو بڑا مینڈیٹ ملا, اس انعام کے پیچھے نتیجے کیا تھے. نارملائز کرو سچویشن کو, 87 کو نارملائز, 47 کو نارملائز, 53 کو نارملائز, اس کے بعد 96 میں نارملائز. ہر چیز ان کے مینڈیٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈیل, وہ وہی ہے جو امر سنگھ دولت صاحب نے آج کہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی اسپوکس پرسن کی کلیریفیکیشن نہیں چاہیے فاروق عبداللہ صاحب کو کلیریفیکیشن کرنے کا. ان کے دوست نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ان کے برادر. مجھے بتائیے, جس دن اوتھ سرمنی تھی وہاں دولت صاحب تھے, جس دن ان میں کوئی بھی پرائیویٹ فنکشن ہوتا ہے وہاں دولت صاحب ہوتے ہیں. دولت صاحب ان کے گھر کے شخص ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا, ایبروگیشن آف جموں اینڈ کشمیر اسپیشل اسٹیٹس, ایبروگیشن آف 370, the statehood was withdrawn, state was divided, اگر اس پر پرائیویٹلی فاروق صاحب مدد کر رہے تھے, 3 اگست 4 اگست کو جو دلی میں میٹنگز ہوئی اس پر کلیریفیکیشن چاہیے. اور اگر یہ سب حقیقت ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جو ہسٹورک بٹریلز کی ہے 5 اگست 2019 کو, انہوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا, وہ بٹریل کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ سب تماشا تھا. چل رہا ہے بہت سارے پیٹیشن. ابھی مدعا مین امپورٹنٹ دولت صاحب